تقدیر میں یہ بھی اللہ کے حکم سے لکھ دیا گیا کہ ہمیں روزی کتنی ملے گی۔ وہ جو 4 مہینے کی حمل کی شکل میں ہم ماں کے پیٹ میں تھے، یہ مکمل طور پر فیصلہ ہو چکا۔ اب جتنا تقدیر میں لکھا ہے نہ اس سے زیادہ ملے گا نہ اس سے کم ملے گا۔ بس بات اتنی ہے، توجہ کرنا، بات اتنی ہے، لکھا گیا ہے تقدیر میں اور راستے 2 دے دیے گئے، ایک حلال کا اور ایک حرام کا۔ اگر حلال کے ذریعے سے لوگے تو بھی اتنا ہی ملے گا، اسی وقت ملے گا۔ حرام کے ذریعے سے لوگے تو بھی اتنا ہی ملے گا، اسی وقت ملے گا۔ فرق اتنا ہے، حلال کے ذریعے سے جاؤ گے مال بھی ملے گا، اللہ کی خوشی اور رضا بھی ملے گی، اور حرام کے ذریعے سے جاؤ گے مال تو ملے گا لیکن اللہ کی ناراضگی ہوگی اور جہنم کا ایندھن بننا ہوگا۔ ملے گا اتنا ہی، فرق کچھ نہیں ہے، ملنا اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اس سلسلے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، شاید بات سمجھ میں آئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حلال کے ذریعے سے آپ کو چنے بھی بیچنے پڑیں تو آپ کو بیچنا چاہیے۔ چوری، موبائل چوری، بائک چوری، رکشہ چوری، گاڑی چوری کے اسمارٹ دھندے سے بہت بہتر ہے کہ آپ چنا بیچیں حلال ذریعے سے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اگر کوئی حلال کمانے کے لیے ذلت کی جگہ کھڑے ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دونوں جہان کی عزتیں عطا کرتا ہے۔ حلال کمانے کے لیے کبھی ذلت کی جگہ کھڑے ہونے سے، بیٹھنے سے ہماری عزت نہیں جاتی، اور یاد رکھنا عزت کار بیچ کر نہیں ملتی، عزت کپڑوں کی دکان سے نہیں ملتی، عزت موبائل کی دکان سے نہیں ملتی، عزت رب العزت کی مرضی سے ملتی ہے۔ اگر آپ کپڑے کی دکان کو عزت کا سبب سمجھتے ہیں تو بے شمار کپڑے کی دکان والے جو لوگوں کی نظر میں ذلیل ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو جوتا سیتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو اتنی عزت عطا کی ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ رزق حلال کمانے کے لیے بعض اولیاء اللہ نے جوتے تک سیے ہیں، اور ان کے مزارات بھی میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ اس لیے عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن بس حلال کمانے میں شرم مت کرو، چوری میں، حرام میں شرم کرو، حلال کمانے میں شرم مت کرو۔ میری بات، میرے ذہن میں جو بات آ گئی تھی اس کو میں بعد میں بیان کرتا ہوں، پہلے یہ بیان کر دوں کہ لوگوں، ہمارے بزرگوں نے حلال کی خاطر جوتے تک سیے۔ ولیوں کی بات کرنا، ولیوں کی، اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر حیدرآباد فتح کرنا چاہتے تھے، حیدرآباد کا قلعہ۔ اورنگزیب کی خواہش تھی کہ میں حیدرآباد فتح کروں، اور حیدرآباد فتح کرنے کے لیے اورنگزیب بڑی فوج لے کر روزانہ صبح جاتے ہیں اور شام تک لڑتے ہیں، اور اس کے بعد مایوس واپس آتے ہیں۔ روزانہ کا یہ معمول ہے، جاتے ہیں آتے ہیں، کوئی نتیجہ ہاتھ نہیں آ رہا ہے۔ ایک دن اورنگزیب نے سوچا کہ جہاں تلواریں ناکام ہو جائیں وہاں پھر دعائیں کام کرتی ہے، پھر وہاں پر جب ہتھیار ناکام ہو جائے تو روحانیت کام کرتی ہے۔ سر سجدے میں رکھ کر اورنگزیب خوب روئے، خوب روئے، خوب روئے، اور عرض کیا مولا اگر میری نیت میں فطور ہو تو مجھے معاف کر دے، لیکن میں تو چاہتا ہوں حیدرآباد کا قلعہ فتح کرنا، تو میری مدد فرما۔ حالانکہ اورنگزیب خود حلال کے معاملے میں اتنے سخت آدمی تھے کہ اکھنڈ بھارت کے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اس شخص نے کبھی ہندوستان کے بیت المال سے کھانا کھایا ہی نہیں، بلکہ ٹوپی سی کر اور قرآن مقدس لکھ کر کے وہ شخص اپنا گزارا کیا کرتا تھا۔ لیکن اورنگزیب نے جب دعا کی کہ مولا میری رہنمائی فرما کہ میں کسی صاحب روحانیت سے، صاحب دل سے دعا لے سکوں، تو خواب میں دکھایا گیا آپ کی فوج میں ایک آدمی ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ جانا کہاں ہے۔ کہ اس کی نشانی کیا ہے؟ کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ جہاں سے وضو کرتا ہے وہ وضو کی جگہ سخت سردی میں بھی گرم پانی نکلتا ہے۔ قدم پکڑ لیے، حضور حیدرآباد کی مہم میں آپ ساتھ تو ہیں، دعا کریں۔ کہا کہ میں نے نہیں،
یہ دعا، یہ اس کی دعا سے فتح ہونا ہے جو ہماری فوج میں نہیں بلکہ حیدرآباد کے اندر قلعے کے قریب موجود ہے۔ بس اس کی دعا پر معاملہ موقوف ہے، اگر وہ دعا کر دے تو قلعہ کل فتح ہو سکتا ہے۔ کہ اس کی نشانی کیا ہے؟ تو کہا وہ حیدرآباد میں جو بندہ جس کی دعا پر قلعے کی فتح موقوف ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ اب بتائیں، جس کی دعا سے قلعہ فتح ہو سکتا ہے، اب بادشاہ جس کے ہاں غلام بن کر جا رہے ہیں، اس کی نشانی آپ کے ذہن میں کیا ہو سکتی ہے؟ اگر یہ کلاس روم ہوتا تو میں پوچھتا ہاتھ اٹھوا کر کے کہ آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے کہ جس کی دعا سے اورنگزیب کی تلواریں ان کو اس کا زور بڑھ جائے گا، اس کی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ کہیں گے نشانی یہ ہوگی، کوئی خوبصورت ٹوپی ہوگی، کوئی خوبصورت امامے کا پیج ہوگا، کوئی بڑا سا ترا نکلا ہوا ہوگا، سر جھکا ہوا ہوگا، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، بغل میں مسلح ہوگا، حق حق کی صدائیں بلند کر رہا ہوگا۔ یہ حلیے سے مجھے کوئی اختلاف نہیں، اس حلیے پر میں سر خم کرتا ہوں، لیکن جو حلیہ تاریخ میں آیا ہے وہ بتایا گیا کہ اورنگزیب جو دعا کرے گا اور قلعہ جس کی دعا سے فتح ہوگا، وہ قلعے کی دیوار کے سائے میں لوگوں کے چپل جوتے سیتے بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے لقمہ حلال کی خاطر جوتے چپل سینے کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے۔ بہت ٹف لگتا ہے لوگوں کو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ تسبیح اور مصلی سے ولی بنتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھنا، آپ کو بغیر مصلی والا، یعنی جو بغل میں مصلی لے کے گھوم رہا ہوں، بے نمازی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بغل میں مصلی لیے نہیں پھرتا، ہاتھ میں کبھی تسبیح نظر نہیں آتی، لیکن اگر وہ حلال پر استقامت سے ڈٹا ہے اور صرف فرائض و واجبات کی پابندی کر رہا ہے تو وہ اور لوگوں سے جو کثرت سے عبادت کرتے ہیں اور لقمے حلال کے معاملے میں بے احتیاط ہے، ان سے کئی زیادہ وہ درجات میں آگے نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ تسبیح گھمانا ہم پہ فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ حلال کا طلب کرنا فرض کر دیا گیا۔ انبیاء کو حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ سے حلال کما کر کھاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام حلیہ بدل کر نکلتے تھے اور اپنے بارے میں سوال کرتے تھے کہ لوگوں داؤد کیسا ہے، لوگوں داؤد کیسا ہے۔ ایک دن جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا، جبریل جاؤ اور جا کر داؤد کو آئینہ بتا دو اور جو حق ہے وہ کہہ دو۔ داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل انسانی شکل میں آئے، اور جب انہوں نے پوچھا کہ داؤد کیسا ہے، کہا داؤد تو آدمی بہت اچھا ہے، اس زمانے میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنے ہاتھ سے حلال کما کے کھائے تو پھر اس سے بہتر کوئی۔ داؤد آدمی اچھا ہے لیکن خود کما کر نہیں کھا رہا، بس اتنی بات ہے۔ اگر وہ خود کما کر کھائے تو پھر اس سے بہتر کوئی۔ اب بھی اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بات اتنی ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے۔ پھر حضرت داؤد پلٹ گئے اور رو کر کہتے مولا کوئی ہنر سکھا دے، تو میرے اللہ نے ان کے ہاتھ پر لوہے کو ایسے نرم کر دیا جیسے آٹا عورتوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے زرہ بنایا اور زرہ بنانا اللہ نے ان کو سکھایا، اور اس کے ذریعے سے آپ نے روزی کمائی۔ حالانکہ وہ بھی بادشاہ تھے، اور بادشاہ کے باپ بھی تھے، وہ خود بھی بادشاہ تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے والد ہے حضرت داؤد علیہ السلام، صاحب کتاب پیغمبر ہے۔ یہی تو بات ہے، جب صاحب کتاب پیغمبر کو حکم ہو رہا ہے کہ ہاتھ سے کما کے کھاؤ، تو آج میرا نوجوان تو بائک پہ جینس اور ٹی شرٹ پہن کے رکامہ گھومتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ شارٹ ٹائم میں ایزی منی کہاں سے آئے گا، اور پھر ایزی منی کے چکر میں چوری ہے، جوا ہے، لوٹم لاٹ ہے، خدا جانے کیا کر رہا ہے۔ ہاں، انبیاء کو کہا گیا ہاتھ سے کما کے کھاؤ، ہاتھ سے حلال کما کے کھانا اس سے بڑی عبادت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فجر کی نماز کے بعد ایک شخص کو مسجد سے نکل کر تیزی سے جاتے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ بازار کی طرف جا رہا ہے، کیا یہ اچھا ہوتا کہ مسجد میں بیٹھا ہوتا؟ میرے نبی نے غلط فہمیاں دور کر دی، فرمایا اگر حلال کمانے کے لیے جا رہا ہے کہ بچوں کو محتاجی سے بچائے، تو جو حلال کماتا ہے اور اس کے جسم سے پسینہ گرتا ہے تو پسینہ اس کے ایک ایک گناہ کو لے کر کے گر جاتا ہے، اور جب وہ شام کو تھک کر جاتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔
صرف مصلی پر کھڑے رہنے سے گناہ نہیں مٹتے، بلکہ حلال کمانے کے لیے محنت کرنے سے بھی انسان کے گناہ مٹ جایا کرتے ہیں، مغفرت کی راہیں ہموار ہوا کرتی ہے۔ بلکہ علماء کی موجودگی میں کہہ دوں، حضور نے کسی نمازی کے ہاتھ نہیں چومے تاکہ وہ نمازی ہے، کسی روزے دار کے ہاتھ نہیں چومے کہ وہ روزے دار ہے، کسی صدقہ دینے والے کے ہاتھ نہیں چومے کہ وہ صدقہ دیتا ہے، لیکن ایک ایسا جوان حلال کماتے کماتے جس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے، میرے آقا نے اس کے ہاتھ چوم کر کے فرمایا، جو ہاتھ حلال کماتے کماتے سخت ہو جاتے ہیں اللہ ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ یہ شو بازیاں چھوڑو، حلال کی طرف آؤ۔ اور کوئی تو نہیں کہے گا نا کہ وہ فلاں تو چنا بیچتا ہے، وہ فلاں تو آٹو چلاتا ہے، وہ فلاں تو جو ہے وہ کیلا بیچتا ہے، وہ فلاں تو پھل بیچتا ہے۔ کوئی یہ ہمارے بچوں کو تو نہیں کہے گا کہ اس کا باپ چور ہے، اس کا باپ سود کا دھندا کرتا ہے، یہ تو نہیں کہے گا نا۔ اچھا کوئی کچھ کہے نہ کہے، ہم نے جنت پبلک سے نہیں لینا، ہم نے تو پبلک اللہ سے، ہم نے تو جنت اللہ سے لینی ہے، پبلک سے جنت نہیں لینا، جنت اللہ سے لینا۔ جب اولیاء اللہ، اولیاء کرام کھیتی کر سکتے ہیں، غریب نواز 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت دینے والے غریب نواز کے بیٹے خواجہ فخر الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سلوار شریف کے اندر کھیتی کرتے تھے، ہل چلاتے تھے زمین۔ غریب نواز کے بیٹے نے ہل چلائی ہے زمین میں۔ جب وہ حلال کے لیے ہل چلا سکتے، ہم نہیں چلا سکتے۔ آج ہماری فکر ہوگی کہ لوگ کیا کہیں گے، ارے لوگ کچھ بھی کہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کا اعتبار کیا ہے؟ جیسے لوگوں کا موسم بدلتے ویسے لوگوں کی فکر بدلتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اس کو نکال دو ذہن سے، اللہ کا فیصلہ میرے بارے میں کیا ہوگا اس کو سوچنا ہوگا۔ اس لیے حلال کو لازم پکڑو، اللہ عزت دے گا۔ بات دور نکلی، بات کو اختصار کے ساتھ وقت پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس ولی نے کہا، بہت دلچسپ بات ہے، اس ولی نے کہا کہ وہ حلال کے لیے جوتے چپل سیتے بیٹھے۔ بولو میرے بھائی، اس سے زیادہ جو ہے وہ ہلکا کام لوگوں کی نظر میں کیا ہو سکتا؟ ہلکا کام لوگوں کی نظر میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی نظر میں جوتے چپل سیتے بیٹھے۔ اورنگزیب حلیہ بدلنے کے معاملے میں بڑے ماہر تھے، کہا بس اتنی بات ہے، فقیروں جیسا حلیہ بنایا اور جوتے بادشاہوں جیسے پہنے جو بادشاہ کے تھے، اور گئے۔ وہ جو کیل ہوتا ہے نا، چمار کا کیل، ابھی تو شاید بچوں نے، نئی عمر کے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ اب لوگ چپل ٹوٹنے تک پہنتے بھی نہیں ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ایک چپل عید پہ خریدتے تھے، وہ دوسری عید تک کے چلتی تھی، اور پھر وہ ٹوٹتی تھی تو بار بار اس کو بنایا جاتا تھا۔ لیکن اب تو جیسے کپڑے 5-7 ڈریس ہوتے ہیں ویسے جوتے چپل بھی ہوتے ہیں۔ اللہ برکت دے، میں کوئی منع نہیں کرتا، میں تو لوگوں کو کہتا ہوں جتنے اچھے سے رہنا ہے رہو۔ 5000 کا جوتا نہیں، 50,000 کا بھی پہن سکتے ہو تو پہنو، اگر اللہ نے دیا ہے تو پہنو، میں منع نہیں کرتا۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ 50,000 کے جوتے کی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا اپنی مرضی سے نہیں کہتا، مجھے اس میں بھی کچھ بزرگ نظر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام موسیٰ کاظم نے بڑا قیمتی جوتا پہنا تھا، اور قیمتی جوتا پہن کے ہارون رشید کے دربار میں آئے۔ ہارون رشید نے کہا سید ہو، اتنے بڑے خاندان کے ہو، اتنے مہنگے جوتے پہنتے ہو؟ کہ ہارون رشید اسی لیے پہنتے ہیں کہ تم جیسے بادشاہوں کی نظر ہمارے قدموں میں رہے، ہمارے چہرے پہ نہ پڑ سکے۔ نعرہ تکبیر، ہمارے جوتے ہی دیکھتے رہو تم، سبحان اللہ، دیکھنے کی بات نہیں، جوتے ہی دیکھتے رہو۔ سبحان اللہ۔ ہارون رشید بھی کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، بڑا متقی کہلاتا تھا وہ بھی، لیکن بات ہے پھر بات تو بات کی جاتی ہے نا، بات تو پھر بات کی جاتی ہے۔ تو ایسا ہے، ایک مرتبہ امام جعفر صادق نے بڑا قیمتی جبہ پہن لیا اور پہن کر جا رہے تھے، تو حاسدین تو ہر دور میں سب کے رہے ہیں، ایک آگے کہتا آل رسول ہو اور اتنے قیمتی کپڑے پہنتے ہو، تو وہ نیچے سے اٹھایا تو نیچے ٹاٹ کا تھا، کہا یہ قیمتی یہ تجھ جیسے ریاکاروں کے لیے ہے، اور اندر ٹاٹ پہنا یار کے لیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث الاعظم۔ تم ہمیں حقیر نہ سمجھو، اس لیے یہ تمہارے لیے ہے، اور جو ہماری حقیقتوں کو جانتا ہے اس کے لیے ٹاٹ پہن لیا ہے، اس لیے کہ کچھ بھی پہنیں گے اس میں تو ہمارے لیے انما یرید اللہ نازل فرمایا۔ یہ بات ہے۔ تو اگر آپ قیمتی
حیثیتیں کریں لیکن فضول خرچی نہ کریں، بس جہاں اللہ رسول روک دے رک جاؤ، قرض لے کر نہ کریں، اوقات سے زیادہ پیر نہ پڑیں۔ میرے دوست کے پاس آئی فون ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے چاہے اوقات نہیں، ایسے دوستوں کی دوستی چھوڑ دو جو تمہیں اوقات سے باہر کرتے ہیں۔ ہاں، ہمیشہ کووں کو کووں کے ساتھ اڑنا چاہیے اور ہمیشہ عقاب کو عقاب کے ساتھ اڑنا چاہیے، اس لیے کہ جب کوے عقاب کے ساتھ اڑنے لگیں گے پہلے تو اڑ نہیں سکیں گے اور اپنی موت کو ہی دعوت دیں گے۔ اس لیے دوست چنو، اپنی حیثیت کا چنو، اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے مت چنو، اور یاد رکھنا جو دوست چنو اس کا مال مت دیکھو، اس کی دینداری دیکھو۔ ہماری حیثیت دینداری ہے، بس اسی پہ نظر ہو، اس لیے کہ دیندار دوست یہاں بھی کام آئے گا وہاں بھی کام آئے گا۔ دنیا دار نے یہاں نہ کام آنا ہے نہ وہاں کام آنا ہے، اس لیے کہ وہ ہے دنیا دار۔ لیکن آج کل تو دوستی بھی چہرے دیکھ کے ہوتے ہیں، مال دیکھ کے ہوتے ہیں، خاندان دیکھ کے ہوتے ہیں، بلڈنگیں دیکھ کے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا مال دیکھ کر کے کچھ نہ کرو، نہ رشتے کرو نہ دوستی کرو، بلکہ دینداریاں دیکھ کر کے کرو، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملے گی۔ میرا عنوان وہ نہیں، لیکن بات نکل گئی تو میں نے کچھ باتیں کہہ دی۔ تو اورنگزیب حلیہ بدلتے ہیں اور پورا لباس فقیروں کی طرح اور جوتے بادشاہوں کی طرح، اور وہ کیل جو تھا جو چپل سلنے کا ہم نے دیکھا ہے بچپنے میں، آپ بھی اگر کہیں جو نظر آئیں گے مچھی تو دیکھ سکتے ہیں، لے جا کر کے اپنا پیر جوتے کے ساتھ اس پہ رکھا، وہ سر جھکا کر اپنا کام کر رہے تھے، جیسے ہی رکھا تو چونکہ جوتا کہیں سے پھٹا ہوا نہیں تھا تو انہوں نے نظر اٹھا کر کے کہا کہ کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ جوتا سلنا ہے۔ کہا جوتا تو پھٹا نہیں ہے۔ کہا پھر دعا کرنا ہے۔ دعا کرنا ہے؟ میں دعا کروں؟ کہا ہاں دعا کرو کہ قلعہ فتح ہو جائے۔ تو کبھی ملاقات تو تھی نہیں، ولی ولایت چھپاتا تو ہے لیکن ولی بھولا بھی ہوتا ہے، کبھی ملاقات نہیں تھی۔ کہا دعا کرنا ہے۔ کہا کس لیے دعا کرنا ہے؟ کہا کہ قلعہ فتح ہونے کے لیے۔ کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ کہتے اورنگزیب شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، اورنگزیب تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، کوئی موچی بھی کبھی چاہے وہ کسی کے لیے دعا کرے گا اور اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو کہا کہ جو بن دیکھے نام جانتا ہو اب اس کو مزید اپنے آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں، مزید اپنے آپ کو چھپانے کا کہ اورنگزیب تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کوئی اور ہوگا وہاں جا کے دعا کراؤ۔ اب اورنگزیب نے دھمکی دی۔ ہائے ہائے، دھمکی کیا تھی جس کے لیے قرآن لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کہتا ہے، اس کو کیا دھمکی تھی؟ اس سے پیورٹی پتہ چلتی ہے۔ اورنگزیب نے کہا دعا کرتے ہو یا نہیں؟ کہا نہیں۔ تو کہا کہ پھر یاد رکھنا شام ہونے سے پہلے پہلے پورے حیدرآباد میں اعلان کرا دوں گا کہ وقت کا قطب قلعے کی دیوار کے نیچے بیٹھا ہے۔ ایک اورنگزیب کی بات نہیں مانتے، پھر پورا گاؤں جب امٹ پڑے گا اپنی حاجتیں لے کر پھر نپٹیے گا سب سے۔ کہا اورنگزیب ایسا نہ کرو، اورنگزیب ایسا نہ کرو، ابھی دعا کرتے ہیں۔ اور پھر ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کو فتح عطا کر۔ دنیا جسے موچی سمجھ رہی تھی اس کی دعا میں اتنی تاثیر تھی کہ تقدیر بدل کر رہ گئی، اور پھر کہا جاؤ کل جو ہے وہ پھر حملہ کرنا، انشاءاللہ اللہ تمہارا یہ قلعہ فتح کر دے گا۔ اور پھر اورنگزیب گئے اور جب صبح کو حملہ کیا، فجر کے بعد حملہ ہوا، چاشت سے پہلے پہلے اللہ نے حیدرآباد پر اورنگزیب کا پرچم لہرا دیا۔ اورنگزیب اب لوگ سب کو تلاشتے تھے، اورنگزیب اس مرد قلندر کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ ہے کہاں؟ ادھر فتح کا پرچم لہرایا، ادھر اس نے اپنی گٹھی اٹھائی اور ایسا گم ہوا کہ آخری دم تک اورنگزیب